جب کسی شخص کے اوپر ایک ٹرائل، ایک مقدمہ، ایک ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو اگر اس کو سزا ہو جائے یا اس کو بری کر دیا جائے ڈپینڈنگ آن دا ایویڈنس جو لایا جاتا ہے، تو اس کے بعد انہی الزامات کو دوبارہ سے ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. یہ نہ کسی دنیا کی تاریخ میں آج تک ہوا ہے، نہ پاکستان کی تاریخ میں. جب بھی اس قسم کی کوئی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر غلطی ہو جاتی ہے کہیں، تو وہ ہمیشہ عدالتوں نے اس کو جو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، ایلیگل ڈکلیئر کیا. یہاں پہ غلطی نہیں ہے، یہاں پہ بدنیتی ہے. نیب کی جانب سے صریحاً بدنیتی ہے. 13 جولائی کو میں نے خود عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی نیب عدالت کے اندر، جب ہمارا القادہ ٹرسٹ کیس کا ٹرائل تھا، وہاں پہ اس کیس کے اندر ان کی درخواست ضمانت دائر کی تھی، جہاں پہ وہ دونوں موجود تھے. جج صاحب نے اس درخواست کو سننے سے انکار کیا پہلے، اس کے بعد ان کی جانب سے صرف نوٹس جاری کیا گیا. جب صرف نوٹس جاری کیا گیا تو بعد میں رپورٹ جب آئی، 2 دن کا نوٹس آیا، تو منڈے کی رپورٹ میں جب نیب نے یہ کہا کہ 12 تاریخ کو ان کا وارنٹ نکلایا، اس دن نیب کے جو پروسیکیوٹرز کھڑے تھے ان کا ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا، لیکن عدالت کے اندر انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس میں ہم گرفتاری نہیں کرنا چاہتے. لیکن چند گھنٹوں کے بعد جو ایپیسوڈ وہاں پہ جیل کے اندر ہوا اور جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں کوئی عام چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ مخصوص جو چیزیں عدالتیں ہیں، مخصوص لوگ ہیں، وہ ایجنڈے کو ڈرائیو کرتے ہیں. اب عدالت کی جانب سے میری اپنی وکالت میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ درخواست ضمانت دائر کی گئی ہو، اور اگر کوئی پٹیشنر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے جو ہے وہ خطرہ ہے، گرفتاری کا خطرہ ہے، اور ساری دنیا کو پتا تھا، مجھے پتا ہے ان کو خود بھی پتا ہوگا کہ خطرہ ہے گرفتاری کا، کیونکہ یہ جس طرح سے بدنیتی کے ساتھ کیسز بنائے گئے ہیں، تو اس کے یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جج جو ہیں وہ کہیں کہ جناب میں آپ کو بیل نہیں دیتا. یہ تو ایک ریلیف ہے، یہ تو ہر شہری کا حق ہے. جو شہری عدالت کے اندر پہنچ جاتا ہے تو عدالت تو کبھی دروازہ بند نہیں کرتی. لیکن یہاں عمران خان اور بی بی صاحبہ کے اوپر اس کیس کے اندر جب انہوں نے ہم نے بیل فائل کی تو بیل کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا، صرف سمپل نوٹس بھیجے گیا، اور اگلے دن جو ہے وہ نیب لے کے آ گیا کہ جناب ہم نے تو 12 جولائی سے ان کا وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا. تو یہ ساری چیزیں سیکریٹلی رکھی گئی ہیں. اب اگر آپ نے اس قانون کو اس لیے رکھ لیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پرچے کاٹنے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے جیلوں میں بند رکھنا ہے، اور حکومت تو بار بار جو ہے وہ کہہ چکی ہے، منسٹرز کہہ چکے ہیں. منسٹرز کا کیا لینا دینا ہے جب نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ تو نیب کے اندر ان کی کیسے انٹرفیرنس ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے اور عمران خان اور کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھیں گے؟ تو منسٹرز کے پاس کیا اختیار تھا اور کیا ان کی ایکسس ہے؟ میں سوال کروں گا کہ وہ کیسے جانتے تھے کہ ہم نے رکھنا ہے اور نیب نے رکھنا ہے. تو آج معزز جج صاحبان کی جانب سے کیا سوالات کیے گئے، کیا استفسار کیا گیا؟ دیکھیے جی، وہ ظاہر اب تو انیشیل ہیئرنگ تھی تو مختلف جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے گئے. ہماری طرف سے چارج شیٹ جو ہے وہ پڑھ کے سنائی گئی. جو پچھلے کیس کا چارج تھا اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی وہی ہیں. یعنی الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنی اتھارٹی کا مس یوز کیا اور آپ نے گٹس لیے اور ان کی قیمت جو ہے وہ کم لگوائی. اب اس الزام کے اوپر وہ ایک مکمل ٹرائل بھگت چکے ہیں اور اس کی 14 سال سزا بھی ہو چکی ہے اور اس سزا کو سسپینڈ بھی کیا جا چکا ہے. جب اب وہ سسپینڈ ہو گئی ہے، نیب نے اس کیس کے اندر جو ہے جب اس کی سسپینشن اور سینٹینس ہوئی تھی، سزا سسپینڈ ہوئی تھی، تو نیب نے آپ کے سامنے جا کے اس کو ریزسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ایک غیر قانونی ایک ٹرائل ہوا تھا. اب پھر سے آ گئے اسی کام کو لے کے. تو یہ کتنی دفعہ اگر 108 تحائف تھے تو 108 میں سے 58 صرف خان صاحب نے رکھے اور 44 تحائف وہ تھے جن کی وہ ان کو پیرشیبل کہتے ہیں کہ جو خراب ہونے کی چیزیں تھیں، جیسے کہ پھل فروٹ وغیرہ تھے. تو 44 وہ آئٹمز ہیں اور 14 جو ہے وہ دوسری آئٹمز ہیں جن کی قیمت پے کی گئی. تو یہاں اگر اس طرح سے چلے گا تو اس حساب سے تو یہ 58 کیسز بنائے گئے. نوٹس جاری کب تک، کس تاریخ کو؟ اگلی جمعرات کے لیے. تو یہ کب تک وائنڈ اپ ہو جائے گا یہ کیس؟ کتنا اس کو جو ہے نا، دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی تھرسڈے کو اس کے اوپر فیصلہ ہو اور پتہ چلے کہ یہ مطلب یہ جو گرفتاری ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے والی سماعت ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے سنی اور ساتھ سمن رفت تھی، تو عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا. آج نیا بینچ بنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نئے بینچ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اور جو فیصلہ آئے گا اس میں مانا جائے گا؟ دیکھیں ہم ریلیف جو ہے وہ ایک امپریشن ہے کہ یہ ریلیف ہمیں ملے گا اس لیے ہم ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ایک ہے کہ انصاف ہو. اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہم نے کوئی جرم کیا ہے، یعنی عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے، تو وہ خود کہتے ہیں
2 दिन पहले खान साहब ने कहा है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो फिर मुझे सजा दें, लेकिन ये जो इस तरह से पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए हैं। इद्दत केस आपने ज़िंदगी में सुना है, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट्स में जाते आते हैं, आपने कभी सुना है कि इद्दत केस इस तरह का घटिया केस बनाया गया हो? आपने कभी सुना है साइफर जैसा केस बनाया गया हो? आपने कभी सुना है कि एक केस के ऊपर मक्खी के ऊपर फिर मक्खी मारी जाए? ये फिर वो तमाशा किया हुआ है। जब कंटेंट्स ख़त्म हो गए हैं, वो तमाम केसेस जो इतने उनके लिए ख़र्चा किया गया, प्रोसिक्यूशन महंगी तरीन की गई, इतने इंतजामात किए गए, जब वो ख़त्म हो गए, जब उसमें कुछ नहीं हो रहा, अब अलकादर का केस है, इसके अंदर जितने इनके स्टार विटनेसेस थे वो तमाम ने स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके अंदर खान साहब के ऊपर या बीबी के ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं बनता। इनके स्टार विटनेस थे परवेज खट्टर। ये प्रोसिक्यूटर खुद उठ के बाद में जो है वो कहते हैं कि इनको हॉस्टाइल डिक्लेयर करें। किसका ना ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस नहीं है तो फिर झूठे केस की एक और फहरिस्त जो है वो आ जाती है। अच्छा, बार बार केसेस अब एक जमात के वकील है, उस जमात पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान के एजेंट्स भी और बम बनाने के हवाले से भी रऊफ हसन पर जिस तरह की सीधी ने उन्हें गिरफ्तार किया, आपको कोई मलाल है कि आप इस जमात की आपने वकालत भी कर रहे हैं, केसेस भी हैंडल कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल कोई मलाल नहीं है। मैं अपनी वकालत और इस पार्टी के साथ जो एफिलिएशन है वो जारी रखूँगा, और वक्त देखेगा कि ये जो जिन्होंने ये झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, अब तो जज साहब के रिमार्क्स आपके सामने आए हैं कि कम से कम शापर ही चेंज कर लें कि जितने झूठे मुकदमे उनमें नीले रंग के शापर ही के अंदर एक्सप्लोसिव्स क्यों मिलते हैं। तो ये तमाम झूठे केस हैं। अब अहमद जंजुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, आप जानते हैं, सब जानते हैं, यहाँ जितने रिपोर्टर्स हैं सब जानते हैं, क्योंकि वो उनकी कोऑर्डिनेशन का काम है। अब अहमद जंजुआ के ऊपर आप ये डालें और इंटरनेशनल जो आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको तो अपनी इज्जत का ख्याल है नहीं, क्योंकि आपने तो खाया पिया हजम किया और चले जाना है। हमने इधर रहना है, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमने इधर ही रहना है। तो कम से कम मुल्क की इज्जत का कुछ ख्याल करें। इस किस्म के झूठे केसेस बनाकर तो क्या कर लेंगे? पहले आपने साइफर बनाया, अलकादर बनाया, आपने 109 मई करवाया, 9 मई के केस बनाए, तो ये क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया।